الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سوچئے اگر آج رات فرشتہ موت آپ کے دروازے پر آ جائے اور پوچھے تم نے رمضان کی تیاری کی تھی یا صرف روزہ رکھنا تھا؟ اگر اللہ پوچھ لے تم نے بھوک برداشت کی یا گناہ چھوڑے؟ رمضان صرف بھوک کا نام نہیں، رمضان زندگی بدلنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ سوچئے، آپ روز اللہ سے رزق لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، صحت لیتے ہیں، اور بدلے میں گناہ۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ ہاں، مگر کیا ہم شرمندہ بھی ہیں؟ سوچئے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، دل کا نور ختم ہوتا جاتا ہے، اور پھر نماز بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ چاہے 10 سال کا گناہ، 20 سال کا گناہ، پوری زندگی کی غلطیاں، ایک سچی توبہ سب مٹا سکتی ہے۔ شیطان کہتا ہے ابھی جوانی ہے، بعد میں سدھر جانا، لیکن موت جوانی نہیں دیکھتی۔ رمضان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے کہ لگتا پورا مہینہ ہی روزہ ہے۔ بخاری مسلم۔ مطلب رمضان سے پہلے ہی عبادت کا روٹین سٹرونگ کر دیتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان ایک جھٹکے سے نہ آئے بلکہ روح تیاری میں ہو۔ پہلا کام، سچی توبہ، دل کا گھر صاف کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے مومنو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ سورہ تحریم 66:8۔ سچی توبہ کا مطلب گناہ چھوڑنا، شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ صرف استغفر اللہ بولنا کافی نہیں جب تک زندگی نہ بدلے۔ ایک دل ہلا دینے والی کہانی۔ ایک بزرگ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ڈر لگتا ہے کہیں رمضان بھی گزر گیا اور اللہ نے معاف نہ کیا۔ سبحان اللہ، ہم تو سوچتے ہیں رمضان آٹومیٹک جنت کا ٹکٹ ہے۔ دوسرا کام، گناہ والی زندگی سے بریک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ اور گناہ نہ چھوڑے اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ بخاری۔ مطلب غلط ویڈیوز، گندی نظر، جھوٹ، غیبت، بے حیا کانٹینٹ رمضان سے پہلے ہی بند کرو، ورنہ روزہ صرف بھوک رہ جاتا ہے۔ تیسرا کام، قرآن سے دوستی دوبارہ جوڑو۔ اللہ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ 2:185۔ صحابہ رمضان سے پہلے کتابیں، بزنس کم کر دیتے، دوستوں سے کم ملتے، قرآن کا وقت بڑھاتے۔ آج ہم رمضان میں نیٹ فلکس کم کرتے ہیں بس۔ چوتھا کام، نماز کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ ترمذی۔ رمضان سے پہلے فجر پکی، تہجد کی عادت، مسجد کا راستہ۔ رمضان میں اچانک فرشتہ بننا مشکل ہوتا ہے۔ پانچواں کام، دل صاف کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، صرف صاف دل۔ سورہ شعراء 26:88 اور 89۔ معاف کرو، رشتے، دشمنی، نفرت۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، نفرت کا نہیں۔ چھٹا کام، زیادہ دعا کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 دعائیں رد نہیں ہوتیں، روزہ رکھنے والے کی، مظلوم کی، مسافر کی۔ ترمذی۔ رمضان سے پہلے ہی دعا مانگنا شروع کرو، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے اور قبول کر لے۔ ساتواں کام، صدقہ اور غریب کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہوا سے تیز صدقہ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان صرف عبادت نہیں، انسانیت کا درس ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ، لوگ کہتے ہیں رمضان آئے گا تو سدھر جائیں گے،
لیکن मौत कैलेंडर देखकर नहीं आती। जो आज नहीं सुधरा वो रमज़ान में भी मुश्किल से सुधरता है। रमज़ान सिर्फ महीना नहीं, इनकलाब है। अगर सही तैयारी हो तो गुनाह छूट जाते हैं, दिल कुरान से जुड़ जाता है, दुआ में आंसू आते हैं, जिंदगी पलट जाती है।